بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وکاس چنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ذات کا سچ۔ آج بالکل بھی کوئی پلان نہیں تھا میرا کوئی ویڈیو بنانے کے لیے، کہ پچھلے ایک ہفتے سے طبیعت اور گلا شدید خراب ہے، فلو ہے ٹرپل قسم کا۔ لیکن ہوا کیا، دا ریزن کہ میں آپ کے ساتھ آج مخاطب ہوا ہوں، میں نے 8-10 مہینے پہلے پاکستان کے مین سٹریم میڈیا کو دیکھنا بند کر دیا تھا، اور تھوڑا چل ماحول کے اندر تھا کہ نہیں دیکھوں گا۔ 10 مہینے کے بعد آج میں نے جب مین سٹریم میڈیا کو، آپ کے جو بھی 100-200 چینل ہیں، ان میں سے تھوڑی چیزیں میں نے کلپس دیکھی، تو مجھے جو میں نے 10 مہینے پہلے چھوڑا تھا تو آج بھی وہی ہے کہ اس کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ تیرے نام سے شروع تیرے نام پہ ختم۔ ہر مین سٹریم میڈیا کے اندر خان کے ساتھ بات شروع ہوتی ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، اور خان سے ہی وہ خداحافظ کرتی ہے۔ وہ کامران شاہد ہو، وہ آپ کا ایک ذلیل قسم کا حسن ایوب ہو، اور بہت سارے جو مین اپنے آپ کو جید قسم کے اینکر پرسن کہتے ہیں، صحافی ان کو میں نہیں کہتا ہوں، کہ اس صحافت میں اور اینکرز پرسن میں بڑا فرق ہو گیا ہوا ہے۔ صحافت ایک بڑا مقدس پیشہ ہے، اینکر جو ہے نا وہ اینک کرتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے۔ تو میں نے دیکھا کیا ہے کہ ایک تو آپ کہتے ہو کہ بانی پی ٹی آئی، اس کا نام نہیں لینا، پھر اس کے بغیر آپ کا پروگرام بھی نہیں چلتا۔ اس لیے پروگرام نہیں چلتا کہ آپ کے سارے پروگرام یوٹیوب چینل کے اوپر آتے ہیں، آپ کو سبسکرپشن ملتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ خان کا نام لیں گے تو لوگ زیادہ سنیں گے اور زیادہ روکڑا آپ کے پاس آتا ہے۔ تو خوشی تو صرف اس وجہ سے ہوئی کہ خان جیل میں بیٹھ کے بھی آپ سب کے نروز کے اوپر سوار ہے۔ میں ان تمام اینکرز پرسن سے یہ کہتا ہوں کہ جن دنوں میں آپ کے میاں صاحب جیل میں تھے، کیا آپ کو ان دنوں میں اتنا پیسہ ملتا تھا اپنے ڈیجیٹل سیشن چلاتے کے اوپر؟ چلے اینی ویز، آج بڑی افسوسناک چیز میں نے سنی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو کہ ہے ہی نہیں ہے، کینگرو تو بہت چھوٹا ورڈ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیا تھا، اس سے بڑا کوئی ورڈ آپ کے پاس ہوگا تو مجھے ضرور سجیسٹ کیجیے گا کہ آج اس کینگرو کورٹ نے ایک دفعہ پھر باٹا ریٹ کے اوپر 10 سال کی سزائے دی پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو آلریڈی اندر ہیں، اور ان کو آپ نے کتنا اندر ڈالنا ہے، کتنا پاؤ گے تسی انہوں اندر۔ میں دوبارہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ خان جو ہے نا وہ جیل میں بیٹھ کے آپ کے اعصاب کے اوپر اتنا زیادہ حاوی ہے، جسٹ امیجن کہ جب وہ بندہ باہر آتا ہے تو آپ لوگوں کی حالت کیا ہوگی۔ آن اے سیریس نوٹ، یہ بھی سیریس بات تھی، لیکن ایک اور سیریس نوٹ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے فیلڈ مارشل، جو ان کی میں پکچر دیکھ رہا تھا، ایتھے اتنے زیادہ بیج لگے نے، ایتھے انہیں لگے نے، ایتھے انہیں لگے نے، میرا خیال ہے کہ اب ان کا ماتھا بچ گیا کہ اتھے بھی تھوڑا یہ بیج لا لو چیف صاحب۔ اور یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا کہ جرنیل اتنے بیج کس وجہ سے لگاتے ہیں۔ کشمیر فتح کیا آپ نے، کشمیر کا تو وعدہ کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آپ آزادی لے کے دیں گے، اب تو آپ بھیج رہے ہیں اپنی فوج فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر، تاکہ آپ حماس کو ختم کر سکیں۔ تو اس کے اوپر پھر تسی ایتھے بھی لائیے، جتھے بھی تھوڑا دل کرے گا لائیے، میرا مدعا یہ نہیں ہے ناظرین۔ اس کے اوپر میں ایک الگ سے ویڈیو آپ کے ساتھ بناؤں گا کہ جو پاکستان کی فوج وہاں پہ جا رہی ہے اور کیوں جا رہی ہے۔ ترلے منتیں بڑیاں بھی ہوتی ہیں کہ ہم وہاں پہ کنسٹرکشن کرنے کے لیے جائیں گے۔ Who the hell are you؟ کون ہو بھائی تم؟ تمہارا ڈی جی ایس پی ابھی کہتا نا عمران کو، کون ہو تم وہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ آپ جو کرنے جا رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ اینی ویز، اعظم منیر صاحب، آپ سے میں ایک بات کرتا ہوں، جس بندے کو آپ نے 2.5 سال سے یا 3 سال سے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ کا مین سٹریم میڈیا روز اس کی بات کرتا ہے، وہ سارا میڈیا آپ کے ہاتھ میں ہے، ان کو منع کر دو بھائی، خان کی باتیں نہ کرو، اس کے نام پہ کوئی پروگرام بھی نہ کرو۔ لیکن آپ نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے، آپ نے ان کو صرف اس لیے الاؤ کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے نروز کے اوپر بہت سوار ہے۔
میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے، اس کو دوبارہ 1971 والا ماحول نہیں دینا، اس ملک کو دوبارہ نہیں توڑنا، تو اس کو باہر لے کے آؤ۔ کون سے آپ نے اس کے اوپر مقدمات بنائے ہوئے ہیں، عدت کا مقدمہ، اور اس کے بعد القادر ٹرسٹ، پتہ نہیں وہ آپ کے سٹوپڈ قسم کے حسن ایوب جیسے سٹوپڈ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہے۔ بھائی اس کے ڈیورس کے اوپر اس نے بلین آف پاؤنڈ جو ہے نا وہ چھوڑ دیے تھے۔ آپ کو بھی اندر سے پتہ ہے کہ خان زرداری اور شریف فیملی کی طرح چور نہیں ہے۔ وہ آپ کی گردن کو اس لیے پکڑ رہا ہے کہ وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ کا سیاست کے اندر کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ غلطیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، اس سے بھی ہوئی ہیں۔ دوسری بات ناظرین، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ڈی جی یا ایس پی آر صاحب اور آپ کے جرنیل آج کل پتہ نہیں کون سی اس زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ روز جاتے ہیں پاکستان کی مختلف کالجز اور یونیورسٹی کے اندر اور جا کے لیکچر دیتے ہیں۔ کیا یہ ان کا رول ہے؟ آپ کون ہو بھائی؟ کیا پڑھا ہوا ہے آپ نے؟ ایف اے تو بعد تسی آ جاندے ہو کمیشن آفیسر بنانا اس وقت پورے ملک تم کھا جاندے ہو، اور اس کے بعد جو آپ کا جنرل ریٹائر ہوتا ہے اس کو سویلین گورنمنٹ کی طرح کا آپ لگاتے ہو۔ یہ بیسیکلی جرنیلوں کا شاید اتنا قصور نہیں ہے جتنا پبلک کا قصور ہے۔ 25 کروڑ لوگ، میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ باہر نکلو اور جا کے لوگوں کو مارو اور سڑکیں بلاک کرو اور ٹائر جلاؤ، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے اور دل سے لگتا ہے کہ اس ملک کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، تو ہر انسان کو اپنے گھر سے باہر اپنی دہلیز کے سامنے کھڑے ہو کے روز ایک احتجاج کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سسٹم منظور نہیں ہے جہاں پہ آپ کا انصاف نہیں ہے، جہاں پہ خود ساختہ قسم کے فیلڈ مارشل بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ کبھی 26ویں آئینی ترمیم، کبھی 27ویں آرمی ترمیم، کبھی کانسٹیٹیوشنل آپ کوڈ بناتے ہو، اور اس کے بعد آپ کے اندر کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس میں عام انسان تک کوئی بہتری کی رسائی ہو سکے۔ عام لوگوں کے ساتھ میں بات کروں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف بڑی بہترین ہے تو ویل اینڈ گڈ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف ٹھیک نہیں ہے، آپ بڑی میزریبل لائف گزار رہے ہو، تو پھر آپ کو اپنے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ ایک انسان 2.5 یا پونے 3 سالوں سے جیل میں بیٹھا ہوا آپ کی ہی لیے لڑ رہا ہے، ورنہ اس کو کیا پڑا ہوا تھا؟ وہ بھی نواز شریف کی طرح، زرداری کی طرح 10 سیکنڈ کے اندر ڈیل بنا کے اپنے بچوں کے پاس انگلینڈ جا سکتا تھا۔ وہ کیوں بیٹھا ہوا جیل میں؟ یا آپ کی جو لاہور کی جیل ہے وہاں پہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ آپ لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں پاکستانیوں، وہ آپ لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو اتنے سال ہو گیا آپ لوگوں کی وہ لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں، تو آپ بھی تو تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کرو، آپ بھی اس کے اندر کنٹریبیوشن کرو۔ آپ کو کوئی وکیل بچانے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی جج بچانے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی جو آپ کا سو کالڈ جرنلسٹ ہے وہ بچانے والا نہیں ہے۔ جو آپ لوگوں کی وجہ سے یا آپ لوگوں کے لیے، اب لڑائی کیا ہوتی ہے پاکستان میں میرے نزدیک پاکستان میں ایک ہی لڑائی ہے۔ پاکستان میں لڑائی یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا جرنیل جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کرنا بند کرے، نمبر 1۔ پاکستان کے جو سو کالڈ اسٹوپڈ سیاستدان ہیں وہ اپنا شولڈر دینا بند کرے، نمبر 3۔ جو بزدل ججز ہیں وہ اپنا شولڈر جرنیلوں کو دینا بند کرے، ان کی بیعت کرنا بند کرے، نمبر 4۔ پاکستان کے کتے کے بچے جو مولوی ہیں ان کے اوپر بیعت کرنا بند کریں، اور چیف الیکشن کمیشن جیسے حرامی لوگ جو ہیں ان کے اوپر بیعت کرنا بند کریں۔ یہ آپ کے بیسیکلی مسائل کا حل ہے، لیکن یہ مسائل کا حل عمران خان اکیلا نہیں حل کر سکے گا، کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے یہ 4-6 مدعے لے کے اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی شروع کر چکا ہوا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، اگر آپ نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے تو روز اپنے گھر سے باہر نکل کے اپنا فون پکڑو اور صرف ایک بات کرو، ہمیں یہ نظام پسند نہیں ہے۔ میں ینگ جنریشن سے بات کر رہا ہوں، روز اپنا فون پکڑو، کسی کا نام مت لو، ان کو یہ نظام ہمیں پسند نہیں ہے۔
ہم اس نظام کو ریجیکٹ کرتے ہیں. کچھ تو اس کو سپورٹ کرو جو آپ لوگوں کی وجہ سے بیٹھا ہوا، ورنہ اس کے پاس بڑا آسان ہے. وہ ترلا کر رہا ہے اسم منیر کہ یار تجھے میں جو ہے نا وہ NRO دیتا ہوں، گھر چلا جا اپنے بچوں کے پاس، انگلینڈ جا کے اپنی زندگی گزار. 3.25 سال سے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور 3.25 سال سے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، جو 25 کروڑ لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. ہم لوگ اتنی دور بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. اب تو ہم پاکستان میں بھی نہیں آ سکتے ہیں جب تک عاصم منیر صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جب میں پاکستان میں آؤں گا تو ایئرپورٹ پہ اریسٹ کے لیا جائے گا. جتنے ٹیکسٹ میسیجز مجھے آتے ہیں نا، یا جتنی ای میلز مجھے آتی ہیں، آئی نو دیٹ. لیکن ہم یہاں پہ بیٹھ کے اگر آپ کے لیے بات کر سکتے ہیں، آپ ادھر بیٹھ کے بات کر سکتے ہو کہ یہ نظام پسند نہیں ہے. چلے آج کے لیے اتنا ہی ہے. آج کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ آپ کو اپنی آزادی کے لیے بات کرنی چاہیے. آپ کو اپنے ڈیوائسز کو کھولنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اللہ حافظ.